السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم متین کفایتی، گجرات انڈیا سے۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین و ناظرین خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمیں بات کرنی ہے کہ ایک جوان مرد کی 14 سال سے لے کے 45 یا 50 سال تک کی عمر میں کون سا مزاج ہونا چاہیے، اور اگر اس کا وہ مزاج نہیں ہے تو اس کو کن کن پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا کہ اس کے بعد اس کی علامات کیا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، ایک عام بندہ بھی کیسے اپنی تشخیص کر سکتا ہے اور کیسے پہچان سکتا ہے کہ آیا میری طبیعت، جو میرا مزاج اس عمر میں ہونا چاہیے، اس عمر میں وہ مزاج ہے کہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں آج کا یہ ٹاپک جو ہے بہت اہم ہے، اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اگر ہمارا مزاج یہ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، اس کی علامات عجیب ہونے کی وجہ سے جب اس کا مزاج جو ہونا چاہیے وہ بندے کا نہیں ہے تو پھر اس میں علامات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ اس لیے اس میں اندر گہرائی میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم گہرائی میں نہیں جائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہے بہت آسان، اور اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی علامات میں آپ کو بتاؤں گا، اس حساب سے آپ جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو اپنے اندر دیکھیں۔ یہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو لوگ جوان ہیں، 50 سال سے پہلے کی عمر ہے، 14 سال کے بعد، لیکن ان کے اندر جو قوت ہونی چاہیے یا ان کی جو طبیعت میں، جو خون میں ایک جوش ہونا چاہیے، سستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ پھر ہے، سب کچھ ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ دیکھنا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا مزاج کہاں جا رہا ہے اور ہمیں اس مزاج میں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارا مزاج ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا کیا کام ہونا چاہیے۔ غذا کی تو بات ہی ایسی ہے کہ اس کے بغیر تو ہمارا مزاج مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب اس کو جو ہے طب کی زبان میں، قانون مفرد اعضاء کی زبان میں، اس کو جو ہے خشک گرم مزاج کہا جاتا ہے۔ یہ 3 نمبر مزاج ہوتا ہے۔ یہ مزاج ہونا انتہائی ضروری ہے 14 سال سے لے کے 55 سال یا 50 سال کی عمر تک۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی سردی تری آ گئی، تری سردی آ گئی، اور اس کے علاوہ سوداویت بڑھ گئی، اندھیرا آ گیا یا اجالا بڑھ گیا، تو یہ تمام علامات جو ہیں ایک بیمار انسان کی علامات ہیں۔ تو اس لیے ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے ہمیں سب سے پہلے اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں بڑی جو علامت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نمبر 1، یہ چیز آپ لکھ لیں، جو پیشاب ہے یہ مقدار میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور سفیدی مائل، سفید یا سرخی اپنا کیا کہتے ہیں، سیاہی مائل سفید ہوتا ہے، بار بار آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہے نا رات کو بھی نیند میں سے اٹھ کے پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ برداشت نہیں کر سکتے پیشاب کو، تیز پیشاب جب بھی لگا، اور جیسے ہی موسم اگر بدلتا ہے، گرمی سے بارش کی طرف آتے ہیں، یا بارش ہو جائے یا سردی ہو جائے،
تو فوراً ان کو جو ہے نا یا تو پیشاب سخت آتا ہے، یا تو ان کو رطوبات کی جو ان کے اندر زیادتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے دوسری بھی چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پیشاب سفید ہوتا ہے یا سیاہی مائل، تھوڑا سا کالا پن اس میں ہوتا ہے، مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر اس انسان کی اگر آپ ہتھیلی چیک کریں گے، اس کو مصافحہ کریں گے، تو ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کو بخار ہو، بخار کسی طبیعت نڈھال سا ہوتا ہے۔ تیسری چیز اس میں ہے اس انسان کے جسم کے اندر حرارت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ سستی، کام کرنے کا جی نہیں کرتا، ابھی کام اس کو کرنا ہے تو اس کو ٹال دے گا، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی زبان کے اوپر نا آپ دیکھیں گے تو سفید تہ سی جمی ہوئی ہوگی، یہ چیزیں ہیں۔ پھر اگر ہم قوت کے حساب سے دیکھ لیں تو کوئی بھی کام وہ جو ہے شدت کے ساتھ نہیں کر سکتا، وہ قوت بھاگ کا بھی مریض ہوتا ہے، انتشار بھی نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے عضو کی کمزوری، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جنسی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، اور جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ بہت ساری خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کا جو اصل مزاج ہے وہ اس کو نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں، ان کو آپ نے نوٹ کر لینا۔ یہ آپ کا مزاج اگر یہ نہیں ہے، اور اگر آپ کا پیشاب جو ہے بہت زیادہ زردی مائل زردہ پیشاب پیلا ہوتا ہے، ایک دم سرخ ہوتا ہے اور سرسوں کے تیل کی طرح ہوتا ہے، تو پھر وہ الگ چیز ہے، پھر آپ جو ہے بیماری کے اندر ہے۔ لیکن ایک صحت مند آدمی کا پیشاب نارمل ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، مقدار میں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی جلن نہیں ہوتی، کوئی قطرے نہیں آتے، اور اس کے ساتھ اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ تھوڑا پیشاب آیا تھوڑا رک گیا، یہ نہیں ہوتا، وہ نارمل طور پر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑا آپ کے پاس آلہ اور ہتھیار ہے کہ آپ اپنی صحت کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب دوسری سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ ایسے شخص کو سردی زیادہ لگتی ہے، سردیوں میں سردی زیادہ لگتی ہے اور گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی ہے۔ اب وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ گرمی آ گئی ہے، اب پسینہ اس کو آنا شروع ہو جاتا ہے، ماتھے پہ پسینہ، پورے جسم پہ پسینہ، تھوڑی سی گرمی لگی اور پسینہ پسینہ تر بتر ہو جائے، پھر یہ سوچتا ہے گرمی ہے۔ یہ گرمی نہیں ہوتی ہے، یہ اندر جو رطوبات پھنسی ہوئی ہیں، جو بلغم پھنسا ہوا ہے، جو سردی بیٹھی ہوئی ہے، یہ جب اس کو ہیٹ ملتا ہے تو یہ چیز باہر نکلتی ہے، تو اس کی وجہ سے ساری علامات سامنے آتی ہیں۔ میجر علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو ہے اس کے بعد اس کا علاج بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اپنی رائے قیمتی مشورہ کمنٹس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم۔